المنقبين في الشدة والنقمات ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. درود بھیجے محمد وعلی محمد پر. خداوند عالم انشاءاللہ آپ کے ہماری آج کے روزے کو، اس کی عبادت و نمازوں کو جو ہم نے انجام دی، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اس ماہ مبارک رمضان سے زیادہ استفادے کی توفیق ہمیں عنایت فرمائے. قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کی آیات میں تدبر کرنے کی توفیق ہم سب کو عنایت فرمائے. آج کی گفتگو کو آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کی ایک جملے سے شروع کروں کہ انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ماہ رمضان میں آپ اپنی توجہ کوانٹٹی پہ نہ رکھیں بلکہ کوالٹی پہ رکھیں. یعنی اعمال کی بھرمار نہ کریں بلکہ جو کریں اسے بہت سوچ اور سمجھ کے کریں. ایک دعا پڑھیں بجائے 10 دعاؤں کے، لیکن اس ایک دعا کو اچھی طرح سوچ کر سمجھ کر غور و فکر کرتے ہوئے اس کے الفاظ پہ توجہ دیتے ہوئے پڑھیں. یعنی دعا پڑھتے وقت فقط آپ کی زبان الفاظ کو نہیں دہرا رہی ہو بلکہ آپ کا دل اس دعا کے مطالب کی جانب متوجہ ہو کہ آپ کس سے کیا مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں. اسی طرح نمازوں کے اندر بھی نمازوں کی کثرت کی طرف نہ جائیں بلکہ اس کی جو ہے وہ کوالٹی کو بہتر بنائیں. اس کے ساتھ انہوں نے نصیحت کی کہ جو دوسرا کام اس ماہ مبارک رمضان میں کریں وہ تفکر کا ہے، کہ جس کو انہوں نے حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہا کہ سب سے برترین عبادت تفکر کی عبادت ہے. تفکر یعنی فکر، غور و فکر کرنا اپنے بارے میں، اپنی خلقت کے بارے میں، اپنے خالق کے بارے میں، ان ایام کے بارے میں، ماہ رمضان کی اہمیت کے بارے میں، روزے کی جو ہے وہ اس سے کیا ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں، کیوں خداوند عالم نے روزے کو فرض قرار دیا، ان چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ کہ خدا ہمیں ان توفیقات کے اوپر رکھے اور ہم یہ سارے کام انجام دے سکیں. درود پڑھیے محمد وعلی محمد پر. خوب، آج جو ہم شروع کریں گے اپنی گفتگو سورہ نبا کے حوالے سے. ہم نے اب تک 16 آیات کے بارے میں جانا. آج ہم آیت نمبر 17 سے شروع کرتے ہیں. ذہن کے اندر موجود ہے ہمارے کہ سورہ نبا کا جو بنیادی کانٹینٹ ہے، متن ہے، جو اس کے اندر کی تعلیم ہے، وہ کس چیز سے متعلق ہے؟ قیامت سے متعلق. عما یتساءلون کس چیز کی طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ قیامت سے متعلق ہے. اور اس کے بعد خداوند عالم نے اس کا ذکر کیا کہ تم جان لو گے اور عنقریب جان لو گے. اس کے بعد 11 نعمتوں کا تذکرہ اور 11 نعمتیں جس کو تفسیر میں بیان کیا گیا ہے، یعنی خدا نے اپنی 11 قدرت کی نشانیاں دکھائیں کہ سارے کام ہم نے کیے. زمین کو گہوارہ ہم نے قرار دیا، پہاڑ کو کیل بنا کر ہم نے زمین میں جو ہے وہ ٹھوکا، تمہارے اوپر 7 آسمان ہم نے قرار دیے، ہم نے تمہارے لیے زوج بنایا. یہ تمام نشانیاں ہماری ہیں. اور یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو خدا اتنا پاورفل ہے، اتنا طاقتور ہے، اس کے لیے دوبارہ تمہیں اٹھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لہذا مات کا انکار نہ کرو، خدا کی قدرت پہ نگاہ رکھو. ان نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد خداوند عالم نے کہا کہ آج جو آیت نمبر 17 ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ بے شک وہ جدائی کا دن ہے اور اس کا ایک وقت معین ہے. فصل کہتے ہیں جدائی کو، یوم الفصل جدائی کا دن. ان یوم الفصل
کانا میقاتا، اس کا وعدہ ہے، حتمی ہے۔ میقات سے نکلا میعاد کی طرح، یعنی جس کا معین دن ہو، معین وقت ہو۔ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ ہمارا دوبارہ اٹھایا جانا کب ہے، خداوند عالم کو اس کا علم ہے۔ قیامت کب آئے گی ہمیں نہیں معلوم، محشر میں ہم کب خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے ہمیں نہیں معلوم۔ خدا کے نزدیک ہر شے روز ازل سے معین ہے، اس کے یہاں اس کے علم میں کسی چیز میں اضافہ، کمی اور پیشی نہیں ہوتی، لہذا وہ دن معین ہے، خدا جانتا ہے۔ اس کو خداوند عالم نے جدائی کا دن کہا، ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ جدائی کا دن ہے۔ جدائی کس کس چیز سے ہو جائے گی اس کو توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ، یعنی ہر چیز سے انسان جدا ہو جائے گا، حتیٰ انسان موت کے بعد اپنے اس بدن سے جدا ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد جو جدائی آتی ہے وہ کس چیز میں آتی ہے؟ انسان کی روح یا نفس اور جسم کے درمیان۔ ہماری جو اصل ہے وہ ہماری روح ہے جو اس جسم کو لے کر چل رہی ہے، ہمارا جسم سواری ہے اور روح اس کی سوار ہے، لہذا جس جگہ ہم پہنچ جاتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ یہ سواری اور سوار کے درمیان جدائی آ جاتی ہے۔ ٹھیک جیسے آپ بائک پر بیٹھ کر کہیں جا رہے ہوں، آپ بائک پر سوار ہیں اور بائک آپ کی سواری ہے۔ ایک وقت آیا جب آپ کسی جگہ پہنچ گئے، آپ نے بائک کو سائڈ پر لگایا اور اتر کے جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے۔ اسی طرح ہماری موت کا معاملہ بھی ہے، یہ جسم ہمارا سواری ہے اور ہماری روح، ہماری حقیقت اس کی سوار ہے۔ جدائی آئے گی ہر چیز کے درمیان۔ اب بچوں کو مخصوصاً تاکید کے ساتھ ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے، قرآن کی ان آیت کو ہم اسی لیے مانا کر رہے ہیں کہ قرآن ہمیں سکھا کیا رہا ہے، بتا کیا رہا ہے، کیوں ہم قرآن کریم کو جو ہے وہ توجہ سے پڑھیں تاکہ ہمیں اپنی زندگی کا دستور پتہ چل رہا ہے۔ جدائی کا دن ہے، اس دن نیک اور برے انسان جدا ہوں گے، یعنی جو چیز بھی جدائی کے قابل ہوگی وہ جدا ہو جائے گی اس دن۔ جیسے آپ اگر کبھی بچوں نے تو شاید نہ دیکھا ہو لیکن مثال کے لیے کہوں کہ جیسے جب گندم کو نکالا جاتا ہے، فصل سے کاٹ کر لایا جاتا ہے تو وہ اپنے خوشے کے ساتھ ہوتی ہے، چھلکے کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو چھانا جاتا ہے، اس کو ایک پروسیس سے گزارا جاتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا کوڑا الگ ہو جاتا ہے اور خالص گندم الگ ہو جاتی ہے۔ یہ آٹے میں دیکھا ہوگا بچوں نے شاید، جو آٹا پس کے آتا ہے اس کو اگر چکی سے لے کر آئیں آپ گندم کو پسا ہوا تو اس کو چھلنی سے چھانا جاتا ہے، تو بھوسا اوپر رہ جاتا ہے اور خالص آٹا نیچے آ جاتا ہے، یہ جدا ہو جاتے ہیں، دونوں مکس تھے جدا ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر اگر یہ مثال ذہن میں آ گئی ہو تو اس دنیا کے اندر یا اور محسوس مثال جو یقیناً سب نے دیکھی ہوگی، آپ سب نے، یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ قرآن کی بات ذہن میں بیٹھ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر جب بنتا ہے تو گھر کے باہر سیمنٹ سریا اور اس کے ساتھ بجری پڑی ہوتی ہے، بجری جس کے اندر موٹے موٹے کنکر بھی ہوتے ہیں، پتھر بھی ہوتے ہیں، اس بجری کو بھی ایک وہ لگا کر شیٹ لگا کر چھلنی لگا کر چھانا جاتا ہے، ایک طرف بیلچے سے مزدور اٹھا کے مٹی کو پھینکتا ہے، دوسری طرف تو جو موٹے موٹے پتھر ہیں وہ اوپر رہ جاتے ہیں اور پیچھے کیا ہوتی ہے، باریک مٹی چلی جاتی ہے۔ یہ تو دیکھا ہوا ہے نا۔ یہ اس عمل سے پہلے کیا تھی، مکس تھی، یعنی بڑا پتھر، چھوٹا پتھر، نوکیلا پتھر، سارے ایک ساتھ مکس تھے، مٹی اور یہ سب مکس تھے۔ ایک وقت آیا، پروسیس ہوا، اس سے الگ ہو گئے۔ قیامت کا دن وہی پروسیس کا دن ہے۔ قیامت کے دن ہم سب جدا ہو جائیں گے۔ اس دنیا کے اندر نیک، اچھے، برے، مومن، متقی، منافق سب ایک ساتھ ہیں، سب ایک ہی جیسے ہیں۔ خداوند عالم نے اپنی رحمت اور محبت کے سبب انسانوں کے چہروں پر جو ہے اس کے اثر کو ویسے ظاہر نہیں کیا، دیکھنے والی آنکھ دیکھ لیتی ہے۔ مثال کے طور پہ آغا بہجت مرحوم، ان کے بارے میں مشہور ہے یہ کہ آغا بہجت انسان کو اس کی حقیقی شکل میں دیکھ لیا کرتے تھے، اور جو لوگ وہاں پہ رہے ہیں انہوں نے اس بات کو دیکھا کہ اکثر راستہ چلتے ہوئے جب آغا بہجت مرحوم چل رہے ہوتے تھے یا کسی جگہ بیٹھے ہوتے تھے اور لوگ آتے تھے ارد گرد، آغا اپنی آنکھوں کو اٹھا کے ایک دم سے بھینچ لیتے تھے، بہت شدت کے ساتھ بند کرتے تھے۔ اس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا انسان ان کے سامنے آتا تھا کہ جس کو دیکھ کر انہیں مطلب اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن بہرحال مجھے نہیں معلوم ایسا ہے یا نہیں ہے۔ خدا کی انسان کے اوپر جو پردہ پوشی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ خداوند عالم کبھی بھی کسی کو ایسے رسوا نہیں کرتا سوائے اس کے کہ انسان ان حدود کو کراس کر جائے۔ وہ حدود کون سی کراس ہوتی ہیں؟ جس کو دعائے کمیل میں امام علی نے بیان کیا، اللہم اغفر لی الذنوب التی، پہلا جملہ کیا ہے؟ تحت کل اسم، اسم یہ پردہ ہے، خداوند عالم نے پردہ ڈالا ہوا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں خدا اسے چھپا رہا ہے، پردے پہ پردہ ڈال رہا ہے، چھپا رہا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ خداوند عالم پھر اس پردے کو ہٹا لے گا۔ خدا پردے کو نہیں ہٹائے گا،
گناہ کرتے کرتے وہ پردہ باریک ہوتا چلا جائے گا، ایک وقت آئے گا پردہ پھٹ جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ خدایا میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میرے اس پڑے ہوئے پردے کو چاک کر رہا ہے، میں ہی چاک کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ لہذا جدائی کا دن ہے، قیامت کا دن جدائی کا دن۔ آپ یہاں بیٹھ کے جتنی چاہے دوستیاں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیں، جو کرنا ہے کریں، لیکن یاد رکھیے گا قیامت کا جو دن ہے اور اس کے بعد کے مراحل وہ تنہا ہیں۔ اب عقل انسانی کا فیصلہ ہے۔ یہ تمام جو بچے جوان بیٹھے ہیں ان کو سوچنا ہے ان چیزوں کو، چونکہ اس وقت خدا بھی آپ کی جانب متوجہ ہے بہت زیادہ، اور خدا کے علاوہ جو خدا کی غیر کی طاقت ہے یعنی شیطانی طاقت ہے، اس کا ہدف بھی آپ ہیں۔ خدا آپ کو اہمیت دے رہا ہے بہت زیادہ، جو میں نے حدیث آپ کے سامنے کل پڑھی تھی۔ کیا تھی حدیث کا مفہوم؟ کسی کے ذہن میں ہوگا کہ خدا بے شک خداوند عالم ایک جوان عبادت گزار کی عبادت پر فخر کرتا ہے۔ ان اللہ قد یباہی بشاب العابد، جب کوئی عبادت گزار جوان آتا ہے خدا فخر کرتا ہے، مباحات کرتا ہے، ملائکہ کے درمیان اس کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرف کہ جب خداوند عالم کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہے کہ خدا سب پر ہمیشہ توجہ رکھتا ہے، شیطان کی توجہ بھی آپ کی طرف زیادہ ہے، وہ بھی آپ کو کیپچر کرنے کے چکر میں ہے۔ اور اس نے تو خداوند عالم سے چیلنج کیا ہے، قسم کھا کر خدا سے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ اجمعین، تیری عزت کی قسم میں ان کی اکثریت کو گمراہ کر دوں گا، اغوا کر لوں گا۔ اغوا سے مراد کیا ہے؟ یعنی راستے سے ہٹا دوں گا، تیرے سامنے سے لے جاؤں گا۔ جب کوئی بچہ اغوا کیا جاتا ہے کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے گھر والوں کی نگاہوں سے دور ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا۔ وہ خدا کو قسم کھا کے کہتا ہے تیری عزت کی قسم میں اس انسان کی اکثریت کو اغوا کر لوں گا، یعنی تیرے سامنے سے ہٹا لوں گا، یہ تیرے سامنے نہیں آئے گی، یہ تیرے سامنے سے ہٹ جائے گی۔ اور اس کو سورہ یاسین کے اندر آخری آیتوں میں خدا نے بیان کیا، آدم کی اولاد تم سے ایک وعدہ ہوا تھا، تم نے وہ کانٹریکٹ عمل نہیں کیا۔ ہم نے کہا تھا دیکھو میری بندگی کرنا، میرے علاوہ کسی کی بندگی مت کرنا، کہ یہ شیطان کا راستہ ہوگا، تم نے نہیں مانا، اس نے تمہاری اکثریت کو گمراہ کر دیا، تمہارے پاس عقل نہیں تھی، اور ان چیزوں پہ توجہ رکھنی ہے۔ اب آپ اپنی دنیا میں جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے گزاریں، جو دوستی کرنی ہے کریں، لیکن اپنی عقل کو حاکم بنائیں، اپنی عقل کے ساتھ چلیں۔ عقل اگر صحیح ہو تو انسان کو ہمیشہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرے گی، بات ذہن میں رکھیے گا۔ اگر عقل کے اوپر پردہ نہ پڑا ہو، عقل کے اوپر پردے پڑتے ہیں شہوت کے، عقل کے اوپر پردے پڑتے ہیں غضب کے، عقل کے اوپر پردے پڑتے ہیں مادیت پرستی کے، یہ تعلیمات آپ کو سیکھنی ہے بچوں، اس لیے کہ آپ ہی زمانے کے امام کے انشاءاللہ سپاہی ہیں۔ آپ کی طرف توجہ امام کی، آپ نہیں امام کے لیے اب آگے کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ایک معیار ہے، اس کے اوپر چلتے ہوئے ہی کر پائیں گے۔ جدائی کا دن آئے گا، لہذا ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے ساتھ چلنے والے تمام لوگ مجھ سے الگ ہو جائیں گے، حتیٰ میرے ماں باپ۔ 2 دن پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت کا حوالہ دے کر کیا کہا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے خدا نے کیا بیان کیا کہ اس دن تم دیکھو گے کہ ایک دودھ پلاتی ہوئی ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو چھوڑ دے گی۔ یہ شدت ہے، جدائی کی شدت ہے، یعنی اس سے زیادہ شدید جدائی کہ دودھ پیتا ہوا بچہ جو ماں سے ڈیپینڈنٹ ہے، ماں کے اوپر وابستہ ہے، وہ دودھ پلاتی ہوئی ماں اس کو چھوڑ دے گی، پھینک دے گی، اس کو اس سے سروکار نہیں ہوگا، وہ صرف اپنے آپ کے بارے میں بات کرے گی، یعنی یہ عالم ہوگا۔ اب جب یہ جدائی کا مرحلہ ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک یہ جدائی کا دن معین ہے، یہ آئے گا، تو اب آپ اپنی عقل سے فیصلہ کیجئے گا۔ جوانوں سے مخصوصاً کہہ رہا ہوں کہ آیا کسی دوست کے ساتھ مل کر کوئی ایسا کام کرنا کہ جو خدا کی رضا کے خلاف ہو، خدا کے غضب کو دعوت دے، یہ عقل میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ میں جس دوست کی خاطر، جس سرکل کی خاطر وہ کام انجام دے رہا ہوں کہ جو مجھے نہیں کرنا چاہیے، خدا کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، گناہ کی وادی میں نہیں جانا چاہیے، میں آج دوست کے ساتھ بیٹھ کے انجوائے تو کر رہا ہوں اس چیز کو، کل جب مرحلہ آئے گا تو یہی دوست الگ ہوگا، میں الگ ہوں گا، یہ میرے کسی کام نہیں آئے گا، میں اس کے کسی کام نہیں آؤں گا۔ تو پھر اب عقل کا تقاضا کیا ہے کہ اگر مجھے اس سرکل کی وجہ سے، اپنے اس دوستی کی وجہ سے، اپنے اس دوست کی وجہ سے کل جا کے خدا کے سامنے جواب بھی دینا ہے اور نقصان بھی اٹھانا ہے، تو میں کیا کروں؟ میں اپنی دوستی کے اندر بہت محتاط ہو جاؤں۔ میں شاید پچھلے سالوں میں یقیناً بیان کیا، معمولاً جب جوان بیٹھے ہوتے ہیں میں بیان کرتا ہوں، پچھلے سالوں میں بھی بیان ہوا ہوگا، اس سال بھی بیان کر رہا ہوں۔ شہید مرتضیٰ مطہری، کہ ان کا نام تو کم سے کم سب نے سنا ہوا ہے، انتہائی عالم شخصیت،
انہوں نے اپنے بیٹے کو یا اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے دو چیزوں کے انتخاب میں بہت تاکید کی. کہا کہ بیٹا دو چیزوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کرنا, دو چیزوں کے انتخاب میں دقت کرنا. شہید مرتضیٰ مطہری مجتہد تھے, ایک بہت بڑی شخصیت. ان کے بارے میں امام خمینی کا ایک جملہ کافی ہے ان کی شخصیت کو سمجھانے کے لیے کہ مرتضیٰ مطہری کی جتنی تعلیمات ہیں بلا استثناء اسلامی ہیں. یعنی انہوں نے جو بولا ہے, جو لکھا ہے, جو پڑھا ہے وہ اسلام ہے. یہ بہت بڑی سند ہے کسی شخص کے لیے, بہت بڑی سند ہے کسی شخص کے لیے. امام خمینی جیسی شخصیت بیان کرے کہ مرتضیٰ مطہری کی جو چیز ہے گفتار میں, لکھنے میں, بولنے میں, پڑھنے میں, سب اسلام ہے. یعنی ان کے الفاظ بھی اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں. وہ مرتضیٰ مطہری اپنے بچے کو کہتے ہیں جو آپ کی ایج کے ہوں گے اس زمانے میں کہ بیٹا دو چیزوں میں دقت کرنا بہت زیادہ, ایک کتاب کا انتخاب اور ایک دوست کا انتخاب. ہر کتاب پڑھنے والی نہیں ہے, ہر شخص دوستی کے لائق نہیں ہے. ہر شخص جو تمہارے ساتھ بیٹھ رہا ہے وہ دوست نہیں ہے. جو تمہیں برائی کی سمت لے کر جائے, جو تمہیں صحیح راستے سے ہٹائے, وہ دوست نہیں ہے. اس کو سوچو سمجھو, چونکہ ایک وقت جدائی کا آئے گا. حقائق یہی ہیں. آپ اس دنیا میں جتنی لمبی بھی زندگی گزار لیں, وہ مثال آپ کے سامنے حضرت نوح کی دی ہے میں نے, حضرت 950 سال سے زیادہ کی زندگی گزاری, بہرحال چلے گئے اس دنیا سے. ہم اور آپ اس دنیا سے جائیں گے تو جائیں گے ان اصولوں پہ جو خدا نے بیان کیے. خدا کا اصول یہ ہے ان یوم الفصل کان میقاتا, وہ جدائی کا دن آئے گا اور اس کا وقت معین ہے. تو اب میں اور آپ چاہیں نہ چاہیں ہم کسی کے ساتھ نہیں جائیں گے, اور ہم اس کو قبر میں اترتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو قبر میں اتر رہا ہوتا ہے وہ اکیلا ہی اترتا ہے. حتیٰ بعض حادثات میں ایک گھرانے کے 4 افراد بھی مارے جاتے ہیں. حادثہ ہو گیا, ٹریفک کا حادثہ ہو گیا, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, باپ بھی مارا گیا, بیٹا بھی مارا گیا, بیوی بھی ماری گئی, تینوں ایک ہی گھر کے افراد ہیں, لیکن قبریں سب کی الگ ہوتی ہیں. واضح نہیں ہے, گھر ایک ہوتا ہے, قبر الگ ہوتی ہے. ایک ہی حادثے میں مارے گئے, ایک ہی وقت میں مارے گئے, ایک ہی وقت میں جنازہ ہوا, ایک ہی وقت میں جنازہ اٹھا, قبر الگ ہے. جب قبر الگ ہے تو پھر ہر کسی کی قبر میں کون آئے گا؟ کون آئے گا؟ منکر نکیر, سوال جواب. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ قبر الگ ہے تو سوال جواب بھی سب کا الگ ہے. اس کا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ تنہا ہیں. اب عقل کا تقاضا ہے, خود سوچئے گا, اپنے آپ کو خود جواب دیجیے گا اور خود اپنی زندگی کا فیصلہ کیجیے گا کہ اگر یہ حقائق ہیں جو میں نے اب تک آپ کے سامنے بیان کیے ہیں تو پھر زندگی کیسی ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوستی نہیں ہونی چاہیے, نہیں. شہید مرتضیٰ مطہری کے مطابق دوست کے انتخاب میں دقت ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر دوست وہ ملے جو اس دنیا میں اور دنیا کے معاملات میں میرا مددگار ہو نہ ہو, آخرت کے معاملے میں مددگار ہو. پھر دوست وہ ملے کہ جو میرا آخرت کے معاملے کی اصلاح کرنے والا ہو. یعنی اگر میں نماز میں ڈھیلا ہوں تو دوست ایسا ملے جو نماز میں میری مدد کرنے والا ہو. میں اگر مسجد میں آنے میں تھوڑا سا سستی سے کام لیتا ہوں تو دوست وہ ملے جو دروازے پہ کھڑا ہو نماز کے وقت, کیا ہو چلو مسجد چلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. میں اگر اب نامحرم کے معاملے میں سستی سے کام لے رہا ہوں تو وہ دوست مجھے تذکر دے, اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرو. تم اگر اس وقت اس طرح نامحرم کی طرف نگاہ کرو گے تو زمانے کے امام کی زیارت سے محروم ہو جاؤ گے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا, وہ دن جو جدائی کا دن ہے وہ آ جائے گا, ہر چیز سے جدائی ہوگی. اس کے علاوہ ہم وہاں پر جو ہیں وہ اکیلے میں آئیں گے. سورہ مریم کی آیت نمبر 95, وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. سورہ مریم آیت نمبر 95. وَكُلُّهُمْ, اور یہ سب کے سب آتی ہی یوم القیامت فردا. یہ سارے انسان, اربوں انسان اس دنیا میں رہتے ہیں, ساتھ رہتے ہیں, لیکن جب قیامت کا وقت آئے گا سب ہمارے پاس انڈیویجول کیپیسٹی میں آئیں گے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, ہر شخص اپنی انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر ہمارے سامنے آئے گا. قرآن کی آیت. ٹھیک ہو گیا؟ خوب. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں, اگلی آیت, آیت نمبر 18. یوم ينفق فی الصور فتأتون افواجا. اس دن کہ جس دن کی خصوصیت یہ کہ ہر شخص اکیلے میں آئے گا, تنہائی میں آئے گا, وہ اکیلا حساب کتاب دے گا. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دن سور پھونکا جائے گا. سور پھونکا جائے گا. فتأتون افواجا, پھر تم فوج در فوج جو ہے ہماری بارگاہ میں آؤ گے. ابھی آپ کو شاید تھوڑی دیر کے لیے لگے گا کہ دو آیتوں کے درمیان جو ہے وہ کنٹراڈکشن آ گیا. اوپر بیان کیا ان یوم الفصل, جدائی کا دن, اگلی آیت میں بیان کر رہا ہے فوج در فوج. اس کو بیان کرتے ہیں. درود پڑھیں محمد والے محمد پہ.
اور پہلے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ سور کیا چیز ہے. یوم ینفخ فی الصور، اس دن سور کو پھونکا جائے گا. نفخ سور، نفخ پھونکنے کو کہتے ہیں. سور جو ہے وہ ایک ابزار، ایک وسیلہ ہے. سور، دو سور پھونکے جائیں گے جو بیان کیے گئے ہیں. ایک سور کا کام سب کو مارنے کا ہے اور دوسرے کا کام سب کو واپس زندہ کرنے کا ہے. سور کیا چیز ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ جیسے مثال آپ نے دیکھا ہوگا، مختار سب نے دیکھی ہے، سیریل مختار سب نے دیکھی ہے نا. اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جنگوں کا اعلان ہوتا تھا یا جنگوں کے لیے حرکت کرنے کے لیے، رکنے کے لیے وہ کیا جاتا تھا، تو کیا کیا جاتا تھا؟ ایک سینگ ہوتا تھا جس کے اندر آواز ماری جاتی تھی. اس کو سور کہتے ہیں، یعنی جو اندر سے خالی ہوتی ہے. معمولاً اس کی شباہت خالی سینگ سے ہی دی جاتی ہے. یہ خالی سینگ کہ اس کے ذریعے سے آواز جو ہے وہ دی جاتی ہے، جس کا دہانہ پتلا ہوتا ہے اور آگے جتنا جاتا ہے اتنا وہ کھلی ہوئی جگہ ہوتی ہے. قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا. اس سور سے کیا ہوگا؟ ہر انسان خدا کی بارگاہ میں واپس آئے گا. سور کو بیان کیا گیا ہے قرآن کریم میں تقریباً 8 جگہوں پر سور کا تذکرہ ہے، مختلف سوروں کے اندر. اس کے اندر 2 سور ہیں، ایک سے مارنے کا کام لیا جائے گا، ایک سے زندہ کرنے کا کام. وہ جو آیت جس کے اندر دونوں کا تذکرہ ہے وہ ہے سورہ زمر آیت نمبر 68 زے سے. زمر آیت نمبر 68. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اس دن سور کو پھونکا جائے گا. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو پھر جو کوئی بھی زمین پر اور آسمانوں پر ہے وہ سب مر جائیں گے. صعقہ جو ہے وہ بے ہوشی سے لیا گیا ہے، لیکن مفسرین نے اس میں بیان کیا کہ یعنی وہ بے ہوشی جو موت کے نزدیک ہے، یعنی موت والی بے ہوشی ہے. فصعقہ گر پڑے گا، بے ہوش ہو جائے گا، مر جائے گا جو کوئی بھی آسمان اور زمین میں ہے، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جس کو خدا نہ مارنا چاہے. الا ما شاء اللہ. ثم نفخ فی الصور، ثم یعنی دوبارہ کے معنی میں، پھر ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا. ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا. فاذا هم قیام ینتظرون، اور پھر یہ سب دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے اور انتظار کی حالت میں آئیں گے. اب انتظار کس چیز کا ہوگا؟ حساب کتاب کا، جزا و سزا کا اور آگے کے مراحل کا. آیت نمبر 68 سورہ زمر میں دونوں سور کا تذکرہ ہے. ایک مرتبہ کا سور کا کام کیا ہے؟ جب سور پھونکا گیا یعنی ایک آواز آئی تو سارے انسان، آسمان اور زمین میں جو مخلوقات ہیں وہ سب مر گئے. اور اگلا سور پھونکا جائے گا، اس سے دوبارہ سب کو زندہ کیا جائے گا. ٹھیک، اور اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں سب آئیں گے. 8 مرتبہ نفخ سور کا تذکرہ ہے. یہ قیامت سے پہلے اہم واقعہ ہے، مارنے والا اور دوبارہ اٹھانے والا سور. قرآن کریم میں اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوا ہے، وہ ہے صیحہ. صاد یہ ہے اور گول تے، صیحہ یعنی چنگھاڑ، ایک آواز. ما ينظرون الا صیحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، یہ انتظار نہیں کر رہے، ایک فریاد سے زیادہ انتظار نہیں کریں گے. ایک آواز آئے گی اور زمین پر جو کوئی بھی چل پھر رہا ہوگا وہ سب کے سب پکڑ لی جائیں گے، یعنی مر جائیں گے. اپنی دنیا کی زندگی میں لگے ہوں گے، ایک چنگھاڑ آئے گی، ایک آواز آئے گی اور یہ سب پکڑ میں آ جائیں گے، یعنی مر جائیں گے. اور اس کے بعد ان کو دوبارہ سے اٹھایا جائے گا. ان کانت الا صیحة واحدة فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. آیت نمبر 53، دونوں سورہ یاسین کی آیات ہیں. یہ آیت نمبر 53 ہے. وہ اس کے اندر کیا ہوگا؟ ان کانت الا صیحة، اور فقط ایک ہی چنگاڑ ہوگی، واحدہ ایک چنگاڑ ہوگی. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، کہ اس چنگاڑ سے، اس آواز سے یہ سب کے سب دوبارہ ہماری طرف واپس پلٹا دیے جائیں گے. اور ان دونوں آیتوں کے مصداق کے مطابق یعنی ایک آواز کا تذکرہ ہے. اب یہ آواز کیا ہے، کیسی ہے؟ ظاہر ہے اس کی بہت زیادہ تفصیل ہمیں روایات میں نہیں ملتی. اتنا ملتا ہے کہ خداوند عالم نے جو بیان کیا اس میں یہ کہ حضرت اسرافیل کے ہاتھ میں جو ہے وہ سور ہوگا، اس کے ذریعے سے آواز دی جائے گی. اب بعض روایتوں نے بعض اس کی کیفیتوں کو بیان کیا ہے. ممکن ہے یہ تمثیلی ہوں، سمبولک ہوں، اور ممکن ہے حقیقی ہوں، ہمیں نہیں معلوم. ہم اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں قائم کر رہے، لیکن اگر سمبولک بھی ہیں تو سمجھانے کے لیے ایسا ہے کہ ایک سور ایسا ہوگا کہ جس کا سرا ایک ہوگا، یعنی جو دہان کے پاس ہوگا، منہ کے پاس ہوگا، لیکن اس کے جو اینڈز ہوں گے وہ 2 ہوں گے.
ایک آسمان کی طرف کھل رہا ہوگا، ایک زمین کی طرف کھل رہا ہوگا. یہ روایت میں بیان کیا گیا. جب پہلا والا جو آواز جائے گی اور جو دی جائے گی وہ زمین والے کی طرف، یعنی زمین پہ سارے لوگ مر جائیں گے، اور اس کے بعد دوسرا والا جو ہوگا اس کے ذریعے سے ایک آواز پہنچائی جائے گی جس سے آسمان والے بھی سب کے سب مر جائیں گے. حتیٰ روایت یہ ہے کہ جب سب مر جائیں گے، زمین والے بھی آسمان والے بھی، سب کو موت آ جائے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے فانی ہو جائے گی. اس کی البتہ تفسیریں اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ہر شے کو موت آ جائے گی. حتیٰ خود اس وقت جو ہر کسی کو موت دینے والے ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت اسرافیل ہیں کہ اسرائیل ہیں؟ اسرائیل، ٹھیک ہے نا، ملک الموت. وہ بچ جائیں گے. خداوند عالم کا امر ان کے لیے آئے گا، خداوند عالم کے حکم سے انہیں بھی موت آئے گی، وہ بھی مر جائیں گے، اور اس کے بعد پھر خداوند عالم دوبارہ سے زندہ کرے گا. خوب، یہ تھا نفخ الصور، ایک آواز کا ذریعہ. اب اس کو آپ سوچ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. اس وقت اس دنیا کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں، مثلا دھماکے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے آج بھی جو دھماکہ یہاں عباس ٹاؤن میں ہوا تھا چند سال پہلے، اقرا سٹی اور اس کے درمیان میں نیو رضویہ میں تھا. مجھے آج بھی یاد ہے، وضو کر رہا تھا، ظاہراً مغرب کا وقت ہو چکا تھا. وضو کرتے ہوئے مجھے دھماکے کی ایک آواز آئی تھی. اب آپ یہاں سے ڈسٹینس دیکھ لیجئے کتنا ہے یہاں سے نیو رضویہ کا. آواز آئی دھماکے کی، مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہمارے مین گیٹ کے اوپر کچھ ہوا ہے. مجھے ایسا محسوس ہوا، دھماکے کی شدت تھی. مجھے ایسا لگا کہ ہمارے شاید مرکزی جو دروازہ ہے وہاں کچھ ہوا ہے. میں وضو چھوڑ کے باہر کی طرف بھاگا کہ کیا ہوا، دیکھوں جا کے دھماکہ ہوا ہے، کیا ہوا ہے. تو وہاں تو کچھ نہیں تھا، پتہ چلا باس ٹاؤن میں دھماکہ ہوا ہے. یہ اپنا مشاہدہ ہے میرا. اور کتنی شدت تھی اس دھماکے کے اندر، بلڈنگ کولیپس کر گئی تھی. ایسا ہی ہے، زمین کے اوپر کتنا بڑا گڑھا پڑ گیا تھا. یعنی اس دھماکے کی دہشت سے بھی ممکن ہے کچھ لوگ اس دنیا سے گئے ہوں، یہ جانے کا امکان کم سے کم ہے. سپر سونک میزائلز، سپر سونک جہاز کہ جو آواز کی رفتار سے زیادہ تیز حرکت کرتا ہے، جب گزر جاتا ہے پھر اس کی آواز آتی ہے. تو کتنی جگہوں پر ہوتا ہے کہ جو نیچے، اگر وہ تھوڑی سی نیچے پرواز کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بلڈنگز کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، حتیٰ کان کے پردے پھٹ سکتے ہیں. یہ وہ آواز ہے کہ جو انسان نے کریٹ کی ہے. صرف اس مثال کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا تھا. یہ بم، دھماکہ، بارود، جہاز کس کی بنائی ہوئی ہے؟ انسان کی ہے. انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں اتنی شدت ہے تو خداوند عالم جس آواز کو کریٹ کرے گا اس میں اتنی شدت ہوگی کہ سب مر سکتے ہیں. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ٹھیک، لہذا اب وہ اس کو نفخ الصور بھی کہا گیا ہے اور اس کو صیحہ بھی کہا گیا ہے. ایک آواز سے انسان مر جائیں گے. دونوں کے اندر ایک چیز ہے، ایک سے مریں گے اور ایک سے جو ہے ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ چونکہ لفظ ثم آیا ہے کہ ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا تو مر جائیں گے، پھر ثم نفخ فی الصور ہے، دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اٹھیں گے. دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے؟ آیا مرتے ہی اٹھایا جائے گا، یعنی مرنے کے بعد انسانوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور کچھ عرصے بعد اٹھانے کا کام ہوگا؟ روایت میں جو بیان کیا اس کے اندر تفسیر نمونہ کا حوالہ ہے. تفسیر نمونہ میں اسی آیت کے ذیل میں اس کو بیان کیا گیا کہ تقریباً روایات نے بیان کیا کہ جو فاصلہ ہے، جو سمہ ہے، اس کا جو فاصلہ ہے دو سوروں کے درمیان، مارنے اور اٹھانے کے درمیان، یہ 40 سال کا فاصلہ ہے. اور اسی کے آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ 40 سال ہمیں نہیں معلوم یہ 40 سال زمینی ہے یا آسمانی ہے، یہ ہمیں نہیں پتا. کیا فرق ہے دونوں میں؟ کوئی فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ زمین کا 1 سال 365 دن، آسمان کا 1 سال زمین کے 1000 سال کے برابر. آسمان کا 1 سال زمین کے 1000 سال کے برابر ہے. 40 سال کا فاصلہ ہے، یہ روایت نے بیان کیا. ٹھیک، 40 سال کے بعد، اب کون سے 40 سال دنیا کے یا اس کے ہمیں نہیں پتا، 40 سال کے فاصلے کو ایک بیان کیا گیا روایت میں. البتہ وہ روایت کے اندر تفاوت ہوتا ہے، تحقیق ہوتی ہے. چونکہ تفسیر نمونہ میں وہ روایت موجود ہے، میں نے وہیں سے آپ کے سامنے بیان کی اور حوالہ بھی اسی لیے دے رہا ہوں کہ وہاں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے. اس کے بعد خداوند عالم اٹھائے گا. اب جو یہ کہا گیا کہ اس سور کے نتیجے میں کیا ہوگا، صاد واو رے ہے،
اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ سب مر جائیں گے الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جس کو خدا زندہ رکھے. یہ ترجمہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. تو اس کو اس طرح سے ترجمہ کریں گے کہ زمین اور آسمان میں جو کوئی بھی ہوگا اس سور کی وجہ سے وہ صعق کر جائے گا، گر جائے گا، مر جائے گا. الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جس کو خدا باقی رکھے. اس کی تفسیر کے اندر بھی بیان کیا گیا کہ جب خدا نے کہا الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ خدا جسے چاہے باقی رکھے، زندہ رکھے، تو یقیناً کوئی نہ کوئی ہستیاں ہیں کہ جن کو خدا اس موت سے بچائے گا. اس کی بھی تفسیر کے اندر جو لکھا گیا، ایک اس کا مصداق قرار دیا گیا خود مقرب ملائکہ کو کہ جو 4 ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل، یہ 4 ہیں. اس کے علاوہ دوسرا اس کا مصداق بیان کیا گیا شہداء کو. کیوں؟ کیونکہ شہداء اس دنیا سے جب چلے گئے تو خداوند عالم نے ان کے لیے ایک حیات کی بات کی ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یہ جو شہید اس دنیا سے گیا، خدا نے اس کو ایک ابدی حیات عطا کر دی اس کے جانے کے بعد. چونکہ اسے اب ایک ایسی حیات مل چکی ہے جو خدا کی بارگاہ میں ہے، لہٰذا اب اس کو موت دوبارہ نہیں آئے گی. ٹھیک، لہٰذا اس کا ایک مصداق ان شہداء کو قرار دیا گیا ہے کہ زمین و آسمان پر جو ہوگا وہ مر جائے گا، لیکن یہ شہداء جو ایک مرتبہ اپنی اس دنیا کی موت سے ابدی حیات میں چلے گئے، کہ جن کی حیات کو خدا تائید کر رہا ہے کہ انہیں، حتیٰ خدا ایک جگہ قرآن میں کہتا ہے انہیں مت کہو کہ وہ مارے گئے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. دوسری جگہ خدا کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، تم کہنا نہیں، گمان بھی مت کرنا. تحسبن کا ترجمہ ہے گمان بھی مت کرنا، سوچنا بھی نہیں ایسا کہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا ختم، مر گیا. نہیں، یہ زندہ ہے، اپنے رب کی بارگاہ سے رزق پا رہا ہے، تمہیں شعور نہیں ہے اس کے رزق کا. ٹھیک، ایک مصداق اس کا یہ ہے. چاہے ملائکہ ہوں چاہے شہداء ہوں، ہمارے پاس بطور حد موقت ہستیاں ایسی موجود ہیں کہ جن کی حیات کی دلیل یہ ہے کہ یہ پوری کائنات خود ان کے ہی طفیل وجود میں آئی ہے. لہذا اب اگر یہ 4 ملائکہ زندہ رہیں تو جو اصل سبب ہے ان ملائکہ کی زندگی کا، وہ سبب کیا ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری. ٹھیک، لولا کا لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے، آپ کو نہ بناتا تو اس کائنات میں کچھ بھی نہ بناتا. تو جب یہ 4 ملائکہ موجود ہیں اور ان کو اگر حیات ابدی ہے اور ان کو موت نہیں آنی اس روایت کے مطابق، تو یقیناً جس کی وجہ سے ایک کائنات بنی، یعنی محمد اور آل محمد کی برکت سے، تو محمد اور آل محمد وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو وہاں اس سور کے ذریعے سے مزید کوئی موت نہیں آنی. درود پڑھیے محمد اللہ. یعنی انوار معصومین علیہ السلام، 14 معصومین علیہ السلام ہوئے، مخصوصاً رسول اللہ اور امام علی علیہ السلام. لہذا الا ماشاء اللہ بہرحال ہمارے لیے ایک ایکسیپشنل کھول رہا ہے کہ سب کو موت آنی ہے سوائے کچھ خاص لوگوں کے. تو ان خاص میں آپ کسی کو بھی سوچیں گے آپ کو محمد و آل محمد اس میں اوپر نظر آئیں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مومن کو اگر بے عنوان مومن کوئی خصوصیت ملنی ہو تو اس میں محمد و آل محمد شامل نہ ہو، اس کے کمال کی منزل پر ہیں. لہذا الا ماشاء اللہ میں ہم یقینی طور پر رسول اللہ اور ان کی جو معصوم اولادیں ہیں ان کو رکھیں گے. یہ نفخ فی الصور آیت نمبر کون سی تھی؟ 18. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. اب جو ہم نے بات کی کہ پہلے کی مثال میں خدا نے کہا کہ یہ یوم فصل ہے، جدائی کا دن ہے. اگلی آیت میں خدا کہہ رہا ہے جب سور پھونکا جائے گا تم سب گروہ در گروہ آؤ گے. تو پہلی آیت میں کہہ رہا ہے اکیلے جدا ہو جاؤ گے، اس کے بعد خدا نے کہا فوج در فوج آؤ گے. میں ایک اور آیت کو ایڈ کر دوں، اور وہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اب 3 آیتیں ہو گئیں. ایک چیز میں بیان کی گئی وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِرْدًا، ہر شخص اس دن اکیلے میں آئے گا. اگلی آیت کیا ہو گئی؟ یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، سور پھونکا جائے گا تم سب فوج در فوج آؤ گے. تیسری آیت یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تینوں آیتیں ایک ہی جگہ کے لیے متعلق ہیں. ان تینوں میں آیا کوئی اختلاف ہے یا قابل جمع ہے؟ نہیں، جمع ہو سکتی ہیں. اس کے تفسیر میں، تفسیر نمونہ میں ایسے بیان کیا گیا
کہ پہلے جو انسان کو آواز دی جائے گی وہ امام کے ساتھ آواز دی جائے گی. ہر انسان کو اس کے امام. اب یہاں پہ امام سے کیا مراد ہے؟ ایک امام کا کانسیپٹ ہمارا ہے کہ جو حقیقی کانسیپٹ ہے قرآن نے وہی دیا ہے. یعنی رسول اللہ کے بعد کے 12 جانشین ہم انہیں امام کہتے ہیں. امام کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں, ان کی پیروی پر عمل کرنے کے پابند ہیں. آہستہ سے بریکٹ میں کہہ دوں, ہم کرتے نہیں ہیں ایسا, پابند ہیں. ایسا ہی ہے نا. شیعت یعنی پیروی, شیعہ کا مطلب ہی پیرو ہے, ٹھیک ہے, پیروی کرنے والا. لہذا یوم ندعو کل اناس بامامہم, تفسیر نمونہ میں اس کو تینوں آیتوں کو کہا, یہ قابل جمع ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف نہیں رکھتی آیتیں. بلائے گا خدا, آواز دے گا, اس آواز کے اندر ہر شخص اپنے امام کے ساتھ آئے گا. سوال, نظام امامت تو ہمارا ہے, امام ہمارے سے کیا مراد ہے؟ ہم شیعہ مانتے ہیں فقط نظام امامت کو تو رسول اللہ کے بعد. ہمارے برادران کے یہاں تو نظام امامت نہیں بلکہ نظام خلافت مانا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اور خدا قرآن میں مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا, خدا تو کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس, ہم قیامت میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. امام کی خصوصیت کو ذہن میں رکھیں, مسئلہ واضح ہو جائے گا. امام کس کو کہتے ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں جماعت کے اندر آ کر, تو آپ جو آگے عالم کھڑے ہوتے ہیں آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ امام جماعت. اور پیچھے کھڑے ہونے والا انسان کون ہوتا ہے؟ ماموم. ٹھیک, امام اور ماموم کا لفظ ہے. امام جماعت جو کر رہا ہوتا ہے, پیچھے کھڑے ہونے والے کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ اسی پہ عمل کرنا ہوتا ہے. امام جماعت قیام میں ہے, ماموم قیام میں, امام جماعت رکوع میں, ماموم رکوع میں, امام جماعت سجدے میں, ماموم سجدے میں. یعنی یہ آگے چلنے والا پیچھے چلنے والے کو گائیڈ کر رہا ہے کہ کیسے کیسے کیا کرنا ہے. ایسا ہی ہے, اس کی گائیڈنس پہ جو چلتے ہیں لوگ وہ ماموم کہلاتے ہیں, اور جو چلا رہا ہوتا ہے وہ امام. اس اعتبار سے دنیا کا ہر انسان اپنے لیے ایک امام رکھتا ہے اور وہ خود ماموم ہوتا ہے. دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی نظریے پر عمل کرتا ہے. دنیا کا انسان کسی نہ کسی فکر کا ماننے والا ہوتا ہے. دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی سسٹم کو فالو کرتا ہے. ایسا ہی ہے. بے دین افراد ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے, تو کیا مطلب ہے وہ کسی نظام کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. کیپٹلزم ایک نظام ہے, سوشلزم ایک نظام تھا, کمیونزم ایک نظام تھا, اب بہت محدود پیمانے پہ رہ گئے. مادہ پرستی ایک نظام ہے. ایسا ہی ہے. لہذا ہر انسان کسی نہ کسی نظام کو مان رہا ہے. جو انسان جس نظام کو مان رہا ہے اور وہ نظام جہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے وہ اس شخص کا امام ہے. اب اگر کوئی کیپٹلزم کو مانتا ہے, سرمایہ دارانہ نظام کا حامی ہے اور اپنی زندگی اسی کے اصولوں کے مطابق چلا رہا ہے, چاہے کلمہ پڑھتا ہو, چاہے روزانہ زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتا ہو, لیکن اس کی تجارت کے اصول وہ ہوں جو دنیا کے کیپٹلسٹ لوگوں نے بنائے ہوں, لوگوں کو دھوکہ دے کر بہکا کر کسی بھی طریقے سے اپنی دولت میں دگنا تگنا اضافہ کرنا, یہ شخص کلمہ پڑھنے والا ضرور ہے, زیارت عاشورہ پڑھنے والا ضرور ہے, حقیقت میں اس کا امام کون ہے؟ کیپٹلزم ہے. چونکہ اس کے ائمہ جو ائمہ علیہ السلام ہیں, امام علی سے لے کے 12ویں امام تک, انہوں نے تجارت کے اصول بتائے تھے. اگر اس نے ان اصولوں کے مطابق عمل کیا تھا تو اس کا امام علی ہے. اگر اس نے کیپٹلزم کے مطابق بنائے گئے طریقے پر عمل کیا تو اس کا امام کیپٹلسٹ ہے, جس نے بھی یہ نظام بنایا. قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ محشور ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بحث؟ اب خدا پہلے آواز کس کے ساتھ دے گا؟ امام کے ساتھ. انسان جب امام کے ساتھ آئے گا, آگے تفسیر نمونہ کے اندر آگے ناصر مکرم شیرازی کی تفسیر میں بیان ہوا, اب لوگ فوج در فوج آئیں گے, کیونکہ ایک نظام کے ماننے والا ایک شخص تو نہیں ہوگا نا, گروہ در گروہ ہوں گے, گروہ در گروہ آئیں گے. اب وہ دوسری آیت یہاں پہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب ہم نفخ سور ہوگا فتأتون افواجا, گروہ در گروہ آؤ گے. خدا نظام کے نام سے بلائے گا, لوگ نظام کے حساب سے اس کے پیچھے چلنے والے گروہ در گروہ آئیں گے. یہ حشر کے میدان میں کھڑے ہو گئے سب آ کر. اس کے بعد ایک سوال اجتماعی ہے, خداوند عالم سب سے پوچھنے والا ہے, اور اس کے بعد انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر سوال جواب شروع ہو جائیں گے. حساب کتاب انفرادی ہوگا. محشر کے اندر امام کے ساتھ بلایا جائے گا. جو جس نظام کا ماننے والا ہوگا, جس امام کا ماننے والا ہوگا, اس امام کے تحت فوج در فوج آئے گا. اور پھر حساب کتاب کا جب مرحلہ شروع ہوگا تو ہر شخص تنہائی میں اپنا حساب دے گا. کیوں تنہائی میں حساب دے گا؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے اس دنیا کے اندر ہر انسان کو تنہا بھیجا ہے,
ہر انسان کو عقل دے کر بھیجا ہے، ہر انسان کی رہنمائی کے لیے اندر وسائل کو رکھا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا۔ ہر انسان کے لیے ہم نے ہر انسان کو ہدایت کی ہے، اس کے اندر ہدایت تک پہنچنے کا راستہ رکھا ہے۔ اب یہ انسان چاہے اس ہدایت پر عمل کرے، شکر گزاروں میں سے ہو جائے، چاہے کافروں میں سے ہو جائے، یہ فیصلہ خود کرے گا انسان۔ اس لیے خداوند عالم پھر انسان کو اکیلا کر کے اس کا اکیلے میں سوال جواب کرے گا، اور علماء نے اس کو بیان کیا کہ انسان سے خداوند عالم اس کی عقل کے مطابق سوال کرے گا، اور وہیں اس کے مطابق اس کی سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا۔ 3 آیتیں محشر سے متعلق، تینوں قابل جمع ہیں۔ ہم قیامت کے دن بلائیں گے امام کے ساتھ، فتاتون افواجا، تم گروہ در گروہ آؤ گے، اپنے امام کے پیچھے چلتے چلتے پورے لشکر آئیں گے، اور اس کے بعد پھر ایک اجتماعی سوال کے بعد انفرادی سوالات کی طرف، اور انفرادی یا سزا یا جہنم، یا جنت یا جہنم کی طرف جانا ہوگا انسان کا۔ خوب، یہ آیت ہو گئی یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا۔ اگلی آیت، آیت نمبر 19، وفتحت السماء فکانت ابوابا۔ وہ جو جدائی کا دن ہے، یعنی قیامت کے 4 مرحلوں کو خدا بیان کر رہا ہے، 4 نشانی ہیں قیامت میں۔ کیا ہوگا؟ نفخ صور ہوگا، اس کے بعد تم فوج در فوج آؤ گے، اور اس دن تم دیکھو گے کہ آسمان کھل گیا۔ وفتحت السماء، آسمان کھل گیا، آسمان کی محدودیت ختم ہو گئی۔ فکانت ابوابا، اور آسمان کے اندر مختلف دروازے کھل گئے، یعنی آسمان کی طرف جانے کے راستے کھل گئے۔ فتحت السماء فکانت ابوابا سے مراد کیا ہے؟ علماء کا کہنا یہ ہے کہ 2 عالم قابل تصور ہیں، ایک ہم عالم مادہ کہتے ہیں، ایک عالم کیا کہتے ہیں؟ معنی، عالم معنی، عالم غیب اس کو ہم کہتے ہیں۔ پہلی چیز، جب انسان مر رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس موت کا پیمانہ، اس کا اجل کا پیمانہ اس کا لبریز ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلی چیز مرنے والا انسان جو عالم نزع میں، نزع اس کیفیت کو کہتے ہیں جب انسان مر رہا ہوتا ہے، جب پہلی چیز انسان دیکھتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے؟ کیا دیکھتا ہے؟ موت کا فرشتہ، موت کا فرشتہ۔ ٹھیک، یہ جو موت کا فرشتہ ہے یہ عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ عالم غیب یعنی جو ہے ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، ٹھیک ہو گیا، یہ عالم غیب ہے۔ ہمارے ساتھ جو 2 فرشتے ہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں کبھی کسی نے؟ نہیں۔ ان فرشتوں کو چھوڑ دو، دوبارہ میں بچوں کو اب مخاطب کروں گا، یہ جو کندھے پہ بیٹھے ہوئے فرشتے انہیں چھوڑ دو، 2 فرشتے گھر میں ہیں، انہیں دیکھو۔ وہ کون سے 2 فرشتے ہیں؟ ماں باپ ہیں، انہیں دیکھو، ان کی رضایت حاصل کرو، تو جو کندھے پہ بیٹھنے والے 2 فرشتے ہیں نا، یہ بہت اچھا حساب کتاب بنا دیں گے۔ جو گھر میں سامنے موجود فرشتے ہیں نا، ان کی قدر کرو۔ میں بار بار بچوں کو تاکید کروں گا، آج 3را دن ہے میں ماں باپ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ حقیقت میں ماں باپ فرشتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ماں باپ کی دعا میں نے کل کیا کہا تھا؟ معجزہ کرتی ہے۔ واقعہ سنا دوں، حضرت موسیٰ کے ساتھ، حضرت موسیٰ کو ایک مرتبہ خیال ہوا کہ پروردگار جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، مجھے دکھا کہ جنت میں کون میرے ساتھ ہوگا۔ خداوند عالم نے رہنمائی کی، موسیٰ فلاں جگہ پہ جاؤ، وہاں پہ ایک جوان ہے، وہ تمہارا پڑوسی ہوگا۔ حضرت موسیٰ اپنے خیالات میں چلے کہ نامعلوم اس شخص کا کردار کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کس طرح کی زندگی گزارتا ہوگا۔ حضرت موسیٰ پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ شخص ایک دکاندار ہے، ظاہراً دکان اس کی ہے کسی چیز کی، یا گوشت کی ہے کسی اور چیز کی، مجھے یاد نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ نوجوان جنت میں میرا ہمسایہ، پڑوسی۔ بہرحال اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ میں یہاں پر آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزار سکوں، یہاں میں مسافر ہوں۔ وہ شخص حضرت موسیٰ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، آپ چلیے میرے گھر چلیے۔ حضرت موسیٰ اس لیے اس کے ساتھ جاتے ہیں کہ دیکھیں کہ اس کی زندگی ہے کیا، اس کو یہ مقام معمولی تو نہیں ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، 5 بڑے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں، ان بڑے انبیاء میں سے ایک نبی کے ساتھ خدا کسی کو جنت میں رکھ رہا ہے تو اس شخص کا کوئی کردار ہوگا۔ حضرت موسیٰ اس کے ساتھ جاتے ہیں، جانے کے بعد جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس کی زندگی، دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر میں ایک ماں ہے جو انتہائی ضعیف ہو چکی ہے، بوڑھی ہے۔ یہ شخص جاتا ہے اور ظاہراً جو مجھے واقعہ یاد ہے کچھ اس طرح کا کہ وہ ماں اتنی ضعیف ہے کہ اپنے آپ کو وہ کسی چیز سے بچا بھی نہیں سکتی، اگر کوئی اس پہ حملہ کرے جانور بچا نہیں سکتی، لہٰذا اس کو ایک پوٹلی میں کر کے، کپڑے میں کر کے تھوڑا سا اوپر چھت کے ساتھ لٹکا کے آتا ہے یہ نوجوان، تاکہ اس کی ماں کو کوئی جو ہے جانور نقصان نہ پہنچائے۔
آنے کے بعد بہرحال اس کو نیچے اتارتا ہے، نیچے اتارنے کے بعد اس کا خیال کرتا ہے، اس کے ہاتھ منہ دھلاتا ہے، ایک ایک لقمہ اپنے ہاتھ سے بنا کر کھلاتا ہے نوجوان، جو ماں کی طہارت کے کام ہوتے ہیں سارے انجام دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ اس عمل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کے بعد اس ماں کے لب ہلتے ہیں، وہ کچھ کہتی ہے اور جوان سنتا ہے۔ اب نوجوان جب آ کر اپنی ماں کے کاموں کو ختم کرنے کے بعد حضرت موسیٰ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، تو حضرت موسیٰ اس سے پوچھتے ہیں کہ جو تمہاری ماں ہر چیز کے بعد ایک جملہ کہتی تھی، وہ جملہ کیا کہتی تھی جس کو تم سنتے تھے، سر ہلاتے تھے؟ تو یہ نوجوان کہتا ہے، وہ اس وقت حضرت موسیٰ کو نہیں جانتا تھا کہ یہ میرے پاس جو بیٹھا حضرت موسیٰ ہیں۔ نوجوان کہتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، نبی موسیٰ ہیں کہ جن کی تعلیمات ہیں، جن پر ہم عمل کرتے ہیں۔ میری ماں مجھے ہر نوالے کے بعد دعا دیتی ہے کہ خدا تجھے موسیٰ کے ساتھ محشور کرے، خدا تجھے موسیٰ کے ساتھ محشور کرے۔ تو عزیز جوان بچوں، جوان دوستوں، ابھی آپ نے بہت کچھ کرنا ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے، ترقی کرنی ہے۔ یقین سے جانیے گا ترقی کا راستہ ماں باپ ہے، ماں باپ ہے۔ جس کو ماں باپ کی دل کی دعا لگ گئی وہ ترقی کرے گا۔ حتیٰ آپ نے ظاہری ترقی بھی کرنی ہے، ماں باپ کے پاس بیٹھیے، ماں باپ کو وقت دیجیے، ماں باپ کے ساتھ عزت سے پیش آئیے، آپ کی دنیا اور آخرت کی سعادت اسی کے اندر ہے۔ خوب، لہٰذا یہاں پر ہم کہاں پہنچے؟ ابوابہ تک پہنچے تھے کہ غیب جو پہلا کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ غیب کا پردہ ہٹتا ہے، انسان کی نگاہ موت کے وقت فرشتے پر پڑتی ہے، یعنی غیب سے رابطہ اس کا ہو جاتا ہے۔ لہذا یہاں پہ جو کہا گیا فتحت السماء، آسمان کھل جائے گا، فکانت ابوابا، اور اس میں دروازے بن جائیں گے، یعنی انسان کا اب سفر کہاں شروع ہوگا؟ عالم غیب میں سفر شروع ہوگا۔ انسان جو ہے وہ مرنے کے بعد اگلی دنیا کی طرف جائے گا، یا قرآن کی آیت کہ ہم اس دن زمین کو دوسری زمین سے بدل ڈالیں گے، یعنی یہ زمین دوسری زمین کے ساتھ بدل دی جائے گی۔ اب یہ جو تعبیر ہے کہ اس دن آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور غیب سے انسان کا رابطہ ہوگا، یہ تعبیر خوف زدہ کرنے کے لیے یا امید بڑھانے کے لیے؟ ممکن ہے اس سے کسی کو خوف آئے، مجھے تو اس سے امید کی ایک کرن نظر آتی ہے کہ آسمان کے دروازے کھل جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ انسان ایک جدید ترقی یافتہ دور میں داخل ہوگا مرنے کے بعد۔ اس کا مطلب ہے کہ قیامت اس انسان کی اس محدود زندگی سے نکال کر اس کو ایک نئے عالم میں منتقل کر رہی ہے، فنا نہیں کر رہی۔ پھر قیامت تو اس کا مطلب ہے، موت تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جدید مرحلے میں داخل ہونے کا نام ہے، جو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ جب ہمارے وجود کا فیصلہ ہوا ہم ایک قطرے کی صورت میں تھے، اس کے بعد ہم نے ایک عالم میں وجود پایا، ماں کی شکم میں وجود پایا، وہ ایک محدود عالم تھا، اور وہاں سے ہم اس دنیا میں منتقل ہوئے، یعنی ایک جدید عالم میں، ایک وسیع عالم میں، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے، اور وہ مرحلہ یقیناً اس سے زیادہ وسیع تر ہے۔ اس کی وسعت کتنی ہے؟ جنت کی وسعت کتنی ہے؟ کتنی بڑی ہے جنت؟ کا عرض السماء والارض، آسمان اور زمین کے برابر جس کا عرض ہے، یعنی پھیلاؤ ہے، اتنی جنت بڑی ہے۔ وہاں پہ انسان کی خصوصیت کیا ہوگی؟ جو انسان آرزو کرے گا وہ اس کے سامنے موجود ہوگی۔ پچھلے سال سورہ واقعہ کی تفسیر میں اس کو بیان کیا، جو تشتہی الانفس، یعنی جو چاہے گا انسان، یعنی اس کا مطلب ہے انسان جنت میں خود کریٹر ہوگا، چیز کریٹ کرے گا، یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ ٹھیک، ہم ایک نئے مرحلے میں جائیں گے، اگلے مرحلے میں جائیں گے۔ فتحت السماء، قیامت کے بعد کیا ہوگا؟ آسمان کے دروازے کھلیں گے، وکانت ابوابا، اور اس کے اندر دروازے بنیں گے، ان دروازوں سے انسان ایک نئی دنیا میں جائے گا، ایک نئے دور کے اندر جائے گا، ایک نئی چیز ہوگی۔ ہاں، وہی کل والی بات دوبارہ پلٹ کر آ گئی کہ اس کے لیے، اس نئے دور کے لیے، اس نئی دنیا کے لیے قابلیت اور صلاحیت یہاں سے لے کر جانی ہے۔ جو جتنی قابلیت اور صلاحیت یہاں اپنے اندر پیدا کرے گا، اس کی صلاحیت وہاں اتنا زیادہ ظاہر ہوگی۔ آپ جتنی صلاحیت پیدا کریں گے اتنا زیادہ وہاں پر آپ کو ملے گا، چونکہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہی بحث تھی نا ہماری شروع سے۔ وہاں یہاں سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے، جو کچھ وہاں پر ہے وہ ہے جو یہاں سے بھیجا ہوا ہے، یعنی جو آپ بھیج رہے ہیں وہ اسٹور ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہو رہا ہے، اور جب آپ پہنچیں گے تو آپ کے حوالے کر دیا جائے گا، یہ تم نے بھیجا تھا، تمہاری امانت ہے، جو بھیجیں گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ ٹھیک، لہذا جتنی صلاحیت میں یہاں سے اپنے اندر پیدا کروں گا، جتنی قابلیت پیدا کروں گا، اس قابلیت کا اظہار وہاں ہوگا۔
اگر میری قابلیت، میری صلاحیت وہاں ائمہ کے ساتھ محشور ہونے کی ہوگی تو میں ائمہ کے ساتھ محشور ہوں گا. اگر میری قابلیت نیک افراد کے ساتھ محشور ہونے کی ہوگی، نیک افراد کے ساتھ محشور ہو جاؤں گا. اگر میری قابلیت فقط جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کی ہوگی، میں جنت میں چلا جاؤں گا. اگر خدا نخواستہ میری قابلیت یہ بھی نہ ہوئی، میں جہنم میں جانے کے قابل ہوا، جہنم میں جاؤں گا. خداوند عالم نے یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے اوپر رکھی ہیں. لہٰذا انسان جو ہے وہاں پہ اپنی قابلیت صلاحیت کے مطابق جائے گا، خدا اپنے فضل سے اضافہ کرے گا، یہ اس کا الگ وہ ہے. لیکن ایک جگہ تک پہنچنے کے لیے قابلیت اور صلاحیت چاہیے. جنت والوں کے لیے جنت کے دروازے اور جہنم والوں کے لیے جہنم کے دروازے کھلیں گے. جو آیت بیان ہوئی فتحت السماء، آسمان کے دروازے کھلیں گے، انسان آسمانوں کی طرف سفر کرے گا. اور اس کے لیے جو ہے فکانت ابوابا، دروازے کھلیں گے. اب جنت والوں کے لیے دروازوں کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، وہ سن لیں، بحث ختم. اور جہنم والوں کے لیے بھی تذکرہ ہے. سورہ زمر کی آیات ہیں 71 اور 73. حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابہا، یہ جنت سے متعلق ہے کہ جب اہل جنت پہنچیں گے جنت کے پاس. حتی اذا جاؤوہا، جب یہ وہاں پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، جنت کے دروازے ان پر کھول دیے جائیں گے، کھل جائیں گے. وقال لہم خزنتہا، اور ان دروازوں پر کھڑے ہوئے پہرے دار ان جنتی لوگوں سے کہیں گے سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر. یعنی ان کو ویلکم کہیں گے کہ ویلکم، آؤ اپنی جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ دروازہ کھلے گا کس کے لیے؟ جو اہل جنت ہوگا. سورہ زمر کی آیت نمبر 73 ہے یہ. اور اسی طرح جہنم والوں کے لیے بھی ہوگا. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابہا، جب اہل جہنم کو دھکیل کر لے جایا جائے گا اور جنت جہنم کے کنارے پہنچیں گے تو وہاں والے دروازے ان پر کھول دیں گے اور یہ کھلے ہوئے دروازوں سے جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے. یہ جنت اور جہنم کے دروازے جو خدا نے بیان کیا کہ اس دن کیا ہوگا، قیامت کے دن آسمان کھل جائے گا، فتحت السماء وکانت ابوابا، اس میں دروازے بن جائیں گے. چونکہ ہر انسان اپنے اپنے دروازے سے اپنے گھر میں جائے گا. آپ ابھی باہر نکلیں، ایک ساتھ محلے کے ایک ساتھ لوگ نکلیں، ایک ہی گلی میں رہنے والے 3-4 افراد جا رہے ہوں، سب اپنے گھر کو کس سے پہچانیں گے؟ کس سے پہچان میں آتا ہے گھر؟ دروازے سے. سب کے جانے کا گلی ایک ہے، دروازے الگ ہیں. یاد رکھیے گا وہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ ایک ہی آسمان ہے لیکن دروازے الگ ہیں. ایک دروازہ جہنم میں جا رہا ہے، ایک دروازہ جنت میں جا رہا ہے. اس دروازے کو خود اپنے لیے بنانا ہے. ٹھیک. اگلی آیت وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور تم اس دن دیکھو گے کہ وہ کیا ہوگا کہ پہاڑ جو ہیں وہ چل رہے ہیں. فَكَانَتْ سَرَابًا، اور وہ سراب کی مانند ہو جائیں گے. پہاڑوں کے حوالے سے چونکہ وقت میرے پاس ختم ہو گیا، 10 بج گئے، ٹھیک ہے، تو اس کو یہیں روکتے ہیں چونکہ اس کے اندر تھوڑا سا 4-5 چیزیں ہیں، یا ابھی 4 منٹ ہے، میں اس میں بیان کرتا ہوں تیزی کے ساتھ. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. پہاڑ کے حوالے سے قرآن کریم میں تقریباً 4 چیزیں یا 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں. ایک آپ نے اس میں سنا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا. پہاڑ چلیں گے فَكَانَتْ سَرَابًا، اور تمہیں نظر آئے گا کہ وہ سراب میں تبدیل ہو گئے. سراب یعنی جو دور سے دیکھنے میں نظر آئے، لگے حقیقت ہے، لیکن جب نزدیک پہنچو تو وہ حقیقت نہیں ہوتی. صحرا میں کبھی گرمی میں اگر آپ نے سفر کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو دور لگتا ہے کہ جیسے پانی آگے پڑا ہوا ہے. جیسے جیسے آپ فاصلہ طے کر کے جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ روڈ ہے، زمین ہے، وہی صحرا ہے. تو یہ دور سے نظر آتا ہے وہ سراب ہوتا ہے. دور سے نظر آ رہا ہے کہ پانی ہے لیکن وہ پانی نہیں ہے. قرآن پہاڑوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ پہاڑ چلیں گے اور تمہیں لگے گا کہ پہاڑ ہے آگے، لیکن دیکھو گے تو وہ پہاڑ نہیں ہوگا، یعنی ختم ہو جائے گا نظام. اب پہاڑوں کے حوالے سے جو 4-5 آیتیں ہیں، ایک آیت سورہ طور کے اندر ہے، آیت نمبر 10 وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو پہاڑ محکم تمہیں نظر آ رہا ہے، اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، جو زمین کو سنبھالنے کا ذریعہ ہے، وہی پہاڑ حرکت میں ہے، چل رہا ہے. جب یہ پہاڑ حرکت میں آئے گا، چل رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ زمین کا جو گریویٹی ہے وہ شاید ختم ہوگی. اور اگلی آیتوں میں اس کی اور وضاحت آ جائے گی. یعنی اب قیامت کے آثار کو خدا نے بیان کیا. پہاڑوں کی اس لیے مثال خدا نے دیں کہ پہاڑ بہت محکم نظر آتا ہے، بہت آپ دیکھیں گے دور سے اس کی عظمت اور جلال نظر آتا ہے، لیکن یہ پہاڑ بھی قیامت کے دن یہ ہوگا کہ چل رہا ہوگا، حرکت میں ہوگا. یعنی اس کو بھی دوام نہیں ہے. تو جو اس سے ہلکی چیز ہے وہ تو کہاں بچے گی پھر؟
یہ خدا نے پہچان کروائی۔ دوسری آیت وَحَمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدَكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، یہ آیت ہے سورہ حاقہ کی آیت نمبر 14۔ اس میں بیان ہوا کہ پہاڑ زمین سے اکھڑ جائیں گے اور ٹکرا جائیں گے، زمین سے اکھڑیں گے اور آپس میں ٹکرا جائیں گے، حتیٰ زمین اور پہاڑوں کا ٹکراؤ ہوگا، یعنی ظاہراً اس سے مراد یہ ہے کہ پہاڑ زمین سے نکل کر واپس زمین پر گریں گے اور ٹکراؤ ہوگا، یعنی تباہی، جس کو ڈومز ڈے کہا جاتا ہے، یعنی تباہی کا دن ہے، اس دن سب تباہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ تیسری یہ جو بیان کی سورہ مزمل کے اندر وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَحِيلًا، اور اس دن پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے ریت کے ٹیلے، ریت کے ٹیلے، یعنی جب آپ جاتے ہیں کہیں تو ریت کا ٹیلا ہوتا ہے جو بظاہر جمی ہوئی سی چیز نظر آتی ہے، لیکن ہوا آتی ہے اس ریت کو اڑا کے دوسری جگہ پہ لے جاتی ہے۔ پہاڑ کی کیفیت کو خدا بیان کر رہا ہے، توجہ رکھیے گا۔ چوتھی چیز وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعَهْنِ الْمَنْفُوشِ، سورہ قاریہ آیت نمبر 5، اور اس دن پہاڑ ایسا ہو جائے گا کہ جیسے روئی کا گالا، دھنی ہوئی روئی، کہ جس کو اب تو بچوں نے نہیں دیکھا، پہلے جو بنتی تھی چیزیں، روئی کے تکیے، روئی کے جو ہیں وہ بستر اب بھی بنتے ہیں بعض جگہوں پہ، بچوں نے شاید دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، اسے دھنا جاتا ہے، اسے مارا جاتا ہے تو اس میں روئی کا گالا لکڑی سے چپک کے ہوا میں اڑتا ہے، روئی کے گالے کی طرح پہاڑ ہوا میں اڑے گا، ٹھیک۔ اور اس سے اگلی آیت جو سورہ واقعہ میں وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ حَبَاءً مُنبَثًّا، اور تم اس دن دیکھو گے کہ پہاڑ کیا ہوگا، گرد و غبار میں تبدیل ہو جائے گا، اور گرد و غبار میں تبدیل ہو کر حباء منبثا، ہواؤں میں بکھر جائے گا۔ یہ پہاڑ کی کیفیت ہوگی، یعنی پہاڑ جو اتنا عظیم، اتنا جلال رکھنے والا، اتنا بڑا نظر آتا ہے، اس پہاڑ کی یہ کیفیت ہوگی قیامت کے دن۔ اور خدا نے بیان کیا کہ پہاڑ سراب ہو جائے گا، کہ جو حقیقت لگتا ہے لیکن وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ تو یہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں ہمارے سامنے قیامت کا، اس دن کا نقشہ کھینچا ہے، اس لیے اس کے اندر کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جن کو ہم پڑھنے کے بعد قیامت سے متعلق اپنی امید کو بڑھا سکتے ہیں کہ اچھائی کی طرف سفر ہمارا ہو سکتا ہے اگر ہم نے یہاں فیصلہ صحیح کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑا خوف بھی آنا چاہیے کہ اتنی شدت کے ساتھ اس زمین کا خاتمہ ہے، تو اگر یہ زمین خاتمے کے لیے بنی ہے تو اس زمین پر پھر میں اکڑ کر زندگی کیوں گزاروں؟ اگر یہ زمین خاتمے کے لیے بنی ہے تو پھر اس زمین پر میں گناہگار زندگی کیوں گزاروں؟ پھر اس زمین کے اوپر میں وہ کام کیوں نہ کروں کہ جو خداوند عالم کی رضا کے مطابق ہو؟ نہ یہ زمین ہمیشہ رہے گی، نہ میں ہمیشہ رہوں گا۔ یہ زمین بھی ایک وقت آئے گا، اربوں سال سے موجود ہے، اربوں سال میں نہ معلوم کتنے ارب انسان آ کے دنیا سے گزر گئے، میں بھی گزر جاؤں گا، لیکن ایک وقت آئے گا فتاتون افواجا، فوج در فوج خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، تو مجھے اپنی اس فوج کا فیصلہ کرنا ہے کہ میں کس گروہ کا لشکر بن کے قیامت میں اترنا چاہ رہا ہوں۔ آیا میں کسی خدا کے غیر کے لشکر کے ساتھ جا کر کسی غیر کے لشکر میں کھڑا ہونا چاہ رہا ہوں، یا نہیں خدا نے مجھے معصوم امام دیے ہیں، ان اماموں کے ساتھ میں مشہور ہونا چاہ رہا ہوں۔ یہ فیصلہ عزیزان محترم، خصوصاً جوانوں، آپ کا فیصلہ ہے، اس میں اختیار خدا نے دیا۔ خدا زبردستی سجدے نہیں کرواتا، خدا زبردستی کی اطاعت نہیں کرواتا، خدا نے اختیار دیا، فیصلہ دیا، ائمہ دیے، ہدایت دی ہے، اور اس کے بعد جو زندگی ہے وہ آپ نے خود گزارنی ہے۔ خدا آپ کو اور مجھے پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خدا انشاءاللہ ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی، ہضم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خدا کرے کہ ہم اور آپ دنیا کے دھوکے میں نہ آئیں، ہم دنیا کے دھوکوں سے اپنے آپ کو جتنا ممکن ہے اتنا بچا کے رکھ سکیں۔ خدا ہمیں اور آپ کو صلاحیت اور توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی نصرت کے قابل بن سکیں۔ خدا ہمیں یہ صلاحیت اور توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی اس دنیا میں جلد آنے کا سامان فراہم کر سکیں۔ اس ماہ مبارک رمضان میں خدا آپ سب کی زندگیوں میں جو ہے وہ برکت عنایت فرمائے، آپ سب کے روزوں کو، نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خداوند عالم تمام بیماروں کو شفا عنایت فرمائے، تمام بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرمائے، تمام مراجع عظام کو، رہبر معظم کو صحت، سلامتی، طول عمر عنایت فرمائے، اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ درود پڑھیے محمد۔